السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 16 اور ما بعد کی تلاوت کی ہے، اور یہی آج ہمارے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے۔ ان سے پہلی آیات میں، بلکہ بالکل آخری آیات میں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ یا اپنا ایک قانون بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم جب تک کسی قوم میں رسول نہیں بھیجیں گے، کتاب نہیں بھیجیں گے، ہدایت نہیں بھیجیں گے، تعلیمات نہیں بھیجیں گے، ہم اس قوم کو ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ ہلاک تب ہوں گے جب رسول آئے گا، کتاب آئے گی، اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد سزا ملے گی۔ یہ تو پچھلی آیت میں تھا۔ اب اس آیت میں اللہ نے اپنے قانون کی تصویر کا دوسرا رخ بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم رسول بھیج دیں، کتاب اتار دیں، تعلیمات اور ہدایت بھیج دیں، اس کے باوجود پھر بھی لوگ اپنی نافرمانی پر اور اپنی معصیت پر ڈٹے رہیں، تو اس کیفیت میں ان پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ کتاب بھی آ گئی، رسول بھی آ گیا، تعلیمات بھی آ گئیں، ہدایت بھی آ گئی، اور پھر بھی نافرمانی، پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی، تو اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کیفیت میں ان کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں عذاب بھیجنے سے پہلے نبی یا مصلحین کے ذریعے قوم کو تنبیہ کی جائے گی، اور خاص کر جو با اقتدار طبقہ ہے، جن کے ہاتھ میں قوم اور ملک کی بانگ دوڑ ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ اور پوری قوم عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا۔ جب کسی قوم کی شامت آتی ہے تو ہم وہاں کے مقتدر طبقہ کو، مالدار اہل ثروت لوگوں کو نبیوں کے ذریعے، مصلحین کے ذریعے نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو جاؤ، نافرمانی نہ کرو، ظلم نہ کرو، حرام نہ کھاؤ۔ ہم ان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ حکم دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی نافرمانی پر ڈٹے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانیں، تو ان کے حق میں عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین،
اس آیت مبارکہ میں اس امر پر اس چیز پر متنبہ کیا گیا ہے کہ ایک معاشرے کو آخر کار جو چیز تباہ کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے، وہ اس معاشرے کے دولت مند صاحب اقتدار، جن کو قرآن نے مترفین کہا ہے، یعنی وہ لوگ جو امیر ہیں، جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلتے ہیں، سواری کرتے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، اسلامی شاعر اور اسلامی مقدسات کا مذاق اڑاتے ہیں، فسق و فجور، فواحش و منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ظلم اور تعدی اور ناحق ظلم و ستم کرتے ہیں، یہی طبقہ ہے جو پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے، جن کی یہ کیفیت مترفین کی تعریف کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کے اعمال کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس آیت میں ایک اور قرات بھی ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب کسی قوم کی شامت آتی ہے، جب کسی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی شامت آتی ہے، تو اس کا اقتدار و مملکت یا حکومت کی بانگ دوڑ امیر، عیش پرست، سرکش اور عیاش لوگوں کو دے دی جاتی ہے، اور وہ اپنی دولت اور اپنے مال اور اقتدار کے باعث فسق و فجور اور ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لیتا ہے۔ دونوں قراتوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ منکرات، فسق و فجور اور ظلم و زیادتی کا نتیجہ ہمیشہ بربادی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ دونوں قراتوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دیں، ہلاک کر دیں، جو اپنی عیش و عشرت پر اتراتے تھے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور کتنی بستیاں ہیں ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب قومی خزانے کو حکمران لوٹ لیں گے، قبضہ کر لیں گے، کھا جائیں گے، والامانۃ مغنما، جب لوگ امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، غنیمت سمجھیں گے، لے جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، اور جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے۔ آپ کو ہر علاقے میں 5-10% نمازی مل جائیں گے، لیکن شاید 1000 میں کوئی ایک بندہ ایسا ملے جو زکوٰۃ دیتا ہو، زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں۔ والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور جب علماء اپنا قبلہ حکام کو بنا لیں گے، اپنا علم اور اپنی تعلیم کو بجائے کہ دین کے لیے استعمال کریں، وہ حکام کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ، اور آدمی اپنی بیوی کا تو فرمانبردار بنے گا لیکن ماں کا نافرمان ہوگا۔ اور جب وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، جب اپنے دوستوں کو تو قریب کرے گا، واہ واہ میرا دوست آ گیا، میرا فلاں آ گیا، لیکن باپ کو پیچھے کرے گا۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، عصبیت، مذہبی اختلاف۔ ممبر رسول جو محبت کا پھول بکھیرتا تھا، وہاں سے لڑائی اور نفرت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ،
اور قبیلے کا سردار ایک فاسق فاجر انسان ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جب مملکت کے امور اور حکومت کے جو امور ہیں وہ نکمے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور جب ایک آدمی کا احترام اس لیے کیا جائے گا کہ کسی طرح اس کے شر سے محفوظ رہا جائے، کہ نقصان نہ پہنچائے۔ ظاہری تو اس سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اندر اس کے خلاف بغض اور کینہ ہے۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور جب گانے والیوں کا راج ہوگا اور گانے کے آلات عام ہوں گے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے یہ لوگ اپنے پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے وہ تو بیوقوف تھے، انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ تو جب یہ ہوگا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا زلزلے آئیں گے، لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، پھٹ جائیں گی، بجلیاں کڑکیں گی، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، سیلاب آئیں گے، اور جب تک توبہ نہیں ہوگی حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ معزز سامعین، بھلا سوچ کے بتائیں آخر میں سے کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو آج کل ہم نہیں کر رہے، جو آج کل نہیں ہو رہا؟ یاد رکھیں، اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، وہ لاگو ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون کو تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس کسی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اس کو اس کا خاندان آگے نہیں کر دے گا، اس کا نسب آگے نہیں کر دے گا، وہ پیچھے ہی رہے گا۔ معزز سامعین، شاید کچھ بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب مترفین اور فاسق فاجر لوگ یہ کام کریں گے تو پوری امت یا پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے فسق کیا ہے، انہوں نے فجور کیا ہے، تو باقی کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن نے خود دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں جو مترفین نہیں ہیں، یہ ان کے ہمدرد تھے، یہ ان کے پیروکار تھے، یہ ان کے متبعین تھے، یہ ان کے لیے ووٹ مانگتے تھے، یہ ان کے لیے جلسے جلوس نکالتے تھے، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں اور ان کے کاموں میں شریک تھے تو ہلاکت میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو، یہ تم نے کیا کیا؟ تو کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ان کی پیروی کی تھی، ان کے کہنے کے مطابق چلے تھے، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا، انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہلاک کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اب کیا بنے گا؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، اور جب دوزخ میں جائیں گے وہ بڑے بڑے سردار بھی اور یہ ان کے متبعین بھی، تو وہاں پر لڑیں گے، جھگڑیں گے، ارے تم نے ہمیں یہ کہا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ بتایا تھا، ہم نے تمہاری بات مانی تھی، تو کیا تم آج ہم سے کچھ عذاب کم کر سکتے ہو؟ وہ تو خود عذاب میں ہے، کیا کم کریں گے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ بے شک یہ ظلم اور فسق و فجور ان مترفین نے کیا ہے، ان بڑوں نے کیا ہے، ان سرداروں نے کیا ہے، لیکن یہ لوگ ان کے ساتھ تھے،
ان کے ہم رکاب تھے، ان کے متبعین تھے، ان کے مددگار تھے، اور جس طرح میں نے کہا ان کے لیے ووٹ مانگتے تھے، جلسے کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، یہ ان کے ساتھ شریک تھے، جب اس میں شریک تھے تو عذاب میں بھی شریک ہوں۔ یہ پہلا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بے شک ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے مترفین لوگ ہی تھے، میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باقی لوگوں نے ان کو اس عمل سے روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا، ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، کسی نے نہیں روکا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے وبال سے بچو، ایسے عذاب سے بچو، جب وہ آئے گا تو صرف ظالم لوگوں کو ہی گھیرے میں نہیں لے گا، تمہیں بھی ساتھ لے لے گا، تم بھی ساتھ مارے جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا صالحون، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں اس حال میں کہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں، نیک موجود ہیں، اور پھر ہم ہلاک ہو جائیں، کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم، ہو سکتا ہے، اذا کثر الخبث، جب برے لوگ نیکوں سے زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ان کو روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہے۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ آج کل شخصی آزادی کا زمانہ ہے، میں جو مرضی کروں، بھئی آپ کو کیا ہے، میں کر رہا ہوں، میری مرضی کی بات ہے، میں تو خود مختار ہوں، کیا میں پاگل ہوں؟ اپنا کام کریں آپ، مجھے کیوں روکتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں آج طریقہ چل پڑا ہے، یعنی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم، نیکی کا مت راستہ دکھاؤ، برائی سے مت روکو، بھئی میں خود عاقل بالغ راشد، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کیوں روکتے ہیں؟ اور یہاں تک ہو گیا ہے کہ اب تو ہمارے ہاں گھروں میں بچوں کے لیے بھی کمرے علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ جو مرضی چاہیں دیکھیں، جو مرضی چاہیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ بعد آثار میں آیا ہے، قرآن میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر لعنت فرمائی ہے۔ کیا گناہ تھا؟ کام انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا کیا؟ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، وہ یہ کہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے کہ یہ کام نہ کرو۔ بعد آثار میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ اور فلاں بستی کو ہلاک کر دو۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ رات کو تہجد پڑھ رہا ہے۔ فرشتہ واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، مجھے آپ نے وہاں بھیجا تھا بستی کو برباد و ہلاک کرنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا وہاں آپ کا ایک بندہ تہجد کی نماز میں مشغول تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا اور سب سے پہلے اس کو ہلاک کر، باقیوں کو بعد میں کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ، اس نے ساری نافرمانیاں دیکھی اور اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہی نہیں پیدا ہوئے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے روکا ہی نہیں، کسی کو منع ہی نہیں کیا، اس لیے وہ بھی ہلاک ہو رہا ہے کہ اس نے یہ ساری نافرمانیاں، غلط کام، ظلم سب کچھ دیکھا، روکا نہیں ہے۔ بھئی روکنے کے طریقے ہیں جو میسر ہے اس کے مطابق روکیں، آپ زبان سے روکیں، نہیں ممکن ہاتھ سے روکیں، نہیں ممکن دل سے برا جانیں، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، کھائیں، پئیں، مذاق اڑائیں، یہ کام نہیں چلے گا، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب تک برائی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں ہوگی اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ حتی الامکان، حتی الوسع کوشش نہیں کریں گے تو آپ اس غلط عمل میں اس کے ساتھ برابر کے شریک۔ معزز سامعین، ذرا غور کریں، فکر کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم اقتصادی اور سیکورٹی کے مسائل سمجھ رہے ہیں وہ کہیں ہماری نافرمانی کی سزا تو نہیں ہے؟ ذرا غور کریں، جس چیز کو ہم بدامنی کہہ رہے ہیں کہیں وہ دلوں کی سختی کی سزا کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ذرا سوچیں
क्या ये सारी कायनात इसलिए बनी थी कि कमाया जाए, खाया जाए और मर जाया जाए? क्या सूरज अपनी रोशनी इसलिए भेजता है? क्या चांद अपनी किरणें इसलिए बिखेरता है? क्या रात अपने स्याह बाल इसलिए फैलाती है? क्या दिन उजाला इसलिए करता है? क्या हवाएं इसलिए चलती हैं? क्या फूल इसलिए महकते हैं? क्या अल्लाह ने अपनी तमाम नेमतें इसलिए दी हैं? नहीं नहीं, कोई अक्ल सलीम ये बात मानने को तैयार नहीं है। और कुरान ने भी कहा है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या ख्याल है बेकार पैदा हुए हो, फजूल पैदा हुए हो, बस खाओगे और मर जाओगे? और दूसरी आयत में फरमाया, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। क्या मरने के बाद ऐसे छोड़ दिए जाओगे, हिसाब किताब नहीं होगा? नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस खतरनाक अंजाम से बचाने के लिए और डराने के लिए तशरीफ लाए। जो आपकी मान गया वो बच गया और कामयाब हो गया। आपने फरमाया, या अबा सुफियान जिअतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा। अबू सुफियान मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पास दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का खजाना है। अरे अबू सुफियान तो एक अलामती नाम है, मुराद तो मैं, आप और ये उम्मत और इंसान है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहदीहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इबादल्लाह इत्तक़ू रब्बकुम व अतीऊह व अख़लिसू लहुल इबादत व वहिदूह। थुम्मा अअलमू या इबादल्लाह अन्नल्लाह तबारक व तआला यक़ूलु फ़ी मुहकम किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फ़ीहा फहक़्क़ अलैहा अलक़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। व कम अहलकना मिनल क़ुरून मिन बअदि नूह व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। इला आखिर मा जाअ फ़ी हाज़ा अस्सियाक़ अलमुबारक अलकरीम। इख़वतल ईमान, युबय्यिनु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला सुन्नतहु अल्लती ला ततबद्दल व नवामीसहु अल्लती ला ततख़ल्लफ़ वहिय इज़ा वुजिदतिल अस्बाब तत्बअुहा अन्नताइज। फ़क़ाल व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफीहा। वल इरादा हुना लैसत इरादतन लित्तौजीह अलक़हरी अल्लज़ी युनशिउ अस्सबब वलाकिन्नहा तरत्तुबु अन्नतीजति अला अस्सबब। व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफीहा वल मुत्रफून हम तबक़तुल असरिया अल कुबरा अन्नाइमीन الذين يريدون المال والخدم والسيارات الفارهة والقصور الشاهقة فينعمون بالدعة والراحة والسيادة والتسلط والسيطرة حتى تترهل نفوسهم وترتع في الفسق والفجور وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات وتلغ في الأعراض والمحرمات وتسيطر على مقدرات الأمة وخيراتها. وهؤلاء يا أيها الإخوة إذا لم يؤخذ على أيديهم فإنهم يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الفاحشة
وفي قراءة أخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، بالتشديد، أي جعلنا المترفين أمراء وحكاما مسلطين فعصوا ربهم فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. عباد الله، هذا واقع كثير من البلدان، حيث يتسلط عليها المترفون بانتخابات مزيفة وانقلابات عسكرية أو بحكم موروث، فهؤلاء إلا من رحم ربه إذا تسلطوا على البلاد والعباد استولوا على خيرات البلاد وعصوا وفسقوا واستباحوا حرمات الله تبارك وتعالى. وسواء أكانت القراءة بالتخفيف أو بالتشديد، فإن النتيجة المؤكدة هي أن الفسق والعصيان والاستهتار بالقيم والمقدسات سبب الهلاك والدمار، دل على ذلك القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وقال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتخذ الفي دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع رجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقسى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شر وظهرت القينات والمعازف وشرمت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، والعياذ بالله تعالى. قولوا بربكم: هل من معصية من هذه المعاصي لم ترتكب في هذه الأيام؟ هل من جريمة من هذه الجرائم لم نعملها؟ والله إننا نخشى أن يتحقق فينا قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولعل قائلا يقول وسائلا يسأل: إن الله تعالى أسند الفسق إلى المترفين دون غيرهم، فقال: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ولكنه تعالى ذكر الهلاك للجميع، المترفين وغير المترفين، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فلماذا وقع الهلاك على غير المترفين؟ الجواب من وجهين: الأول، إن غير المترفين كانوا تبعا للمترفين، حيث إنهم كانوا يتبعونهم ويسايرونهم ويمشون في ركابهم، وإنما خص بالذكر المترفين لأنهم سادتهم وقادتهم. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الجواب الثاني: إذا كان المترفون هم الذين فسقوا وظلموا وطغوا وبغوا، فإن غير المترفين لم ينهوهم، لم يمنعوهم، إذن فالهلاك يعم الجميع، كما قال تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي حديث أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا صالحين؟ قال: نعم، إذا عم الخبث، وقد عم الخبث كما لا يخفى لكل ذي عينين. وجاء في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية، فذهب ثم عاد،
قال: يا رب، بلدت أن فلانا العابد كان يصلي، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد جاء في السياق المذكور قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عباد الله، من أراد أن يعيش لهذه الدنيا، من أراد أن يعيش لهذه الدنيا الفانية وحدها، ولا يتطلع إلى أعلى منها، إلى أعلى من الأرض التي يعيش عليها، فإن الله تبارك وتعالى يعجل له حظه من الدنيا حين يشاء، ثم تنتظره جهنم عن استحقاق. وأما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلا بد أن يسعى لها سعيها الموصل إليها، وينهض بتبعاتها، ويقيم لها سعيها على الإيمان بالله، فأولئك كان سعيهم مشكورا، كما قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إخوة الإيمان، إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والأنعام والوحوش. أما الحياة للآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على ربه سبحانه وتعالى، على أن هؤلاء وهؤلاء ينالون من عطاء ربهم تبارك وتعالى، فمن منهم طلب الدنيا يعطاها، ومن منهم طلب الآخرة يلقاها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ألا صلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والمطاع الأمين، فقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا الوباء والربا والغلا والزنا والفحش والفتن والزلازل والمحن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا رب كل شيء، يا من عنده كل شيء، بقدرتك على كل شيء، أعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله،
اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.